السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم اجتماعی مصیبت کے وقت دعائے نبوی پر گفتگو کریں گے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں کن چیزوں کی تعلیمات دی ہیں۔ جب مصیبت آ جائے، مشکل آ جائے، قرآن کریم کی آیات تو بہت زیادہ ہیں، حدیث پاک میں بھی اس حوالے سے کوئی تعلیمات ملتی ہیں یا نہیں؟ دعا کے حوالے سے خصوصاً آج کل بہت سی بدعات اور رسومات کی ایجادات پائی جا رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اصل دین کو سامنے لایا جائے، تو اس حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، قنوت نازلہ۔ قنوت نازلہ جو ہے یہ مصیبت کے وقت، مشکل کے وقت، جنگی حالات کے وقت پڑھی جاتی ہے، جو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے حدیث میں ثابت ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اور تھوڑی سی پڑھتا ہوں، اس کے بعد وضاحت۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من ولیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک نتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ میرے دوستو، یہ حدیث ایک سند سے ثابت ہے۔ یہ دعا اور بھی دعائیں اسی حوالے سے، قنوت نازلہ کے حوالے سے نقل کی جاتی ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کوئی بھی دعا آپ کو یاد ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس وقت مسلمان اور پوری انسانیت پر اس وقت جن حالات سے دوچار ہے پوری انسانیت، مسلمان ممالک اور تمام عالم میں، پوری کائنات، ایسے وقت میں دین کی رہنمائی یہ ہے کہ توبہ کی جائے، تمام گناہوں سے توبہ کی جائے، تعلق مع اللہ کو مضبوط کیا جائے۔ من جملہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ قنوت نازلہ کا بھی اہتمام کیا جائے۔ ہم دین کو بڑھانے کی سوچتے ہیں، ہم اصل دین پر قائم ہونے کی احادیث کو تلاش ہی نہیں کرتے کہ کیا دین کے اندر بھی ہمیں تو اس حوالے سے رہنمائی ملتی ہے یا نہیں، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے۔ آقا دو جہان رحمت للعالمین و صحابہ کرام اور تمام ائمہ کا یہ اسوہ حسنہ رہا ہے کہ جب بھی مسلمانوں پر عالمگیر اور عام مصیبت نازل ہوتی ہے، مثلا دنیا پر خوف ہوتا ہے، دیگر بلاؤں، بربادیوں، ہلاکت خیزوں، وباؤں کا دور دورہ ہوتا ہے، تو ایسی مصیبت کے وقت فرض نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے۔ جب تک یہ مصیبت دفع نہ ہو جائے یہ عمل جاری رکھا جاتا ہے۔ اس کا جواز تمام ائمہ کے نزدیک، حتیٰ کہ احناف کے نزدیک بھی پایا جاتا ہے۔ تمام ائمہ تو کہتے ہیں کہ جہری نمازوں میں پڑھی جانی چاہیے، اور احناف کہتے ہیں فجر نماز میں، یعنی ثبوت تو پایا گیا۔ لیکن آپ دیکھ لیں بہت کم لوگ ہوں گے جنہیں قنوت نازلہ آتی ہوگی اور جنہوں نے قنوت نازلہ پڑھی ہوگی۔ لہذا مسلمانوں کی ضرورت ہے کہ اس وقت اس عمل پر بھی، اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ قنوت نازلہ پڑھیں، توبہ استغفار کی کثرت کریں، فسق و فجور، ظلم و زیادتی سے دور رہیں، ہر قسم کے گناہوں سے دور رہیں۔ مسلمان حقوق العباد کی ادائیگی پورا کا خیال رکھیں، آپس میں محبت، ہمدردی، اتفاق پیدا کریں، اپنے خالق و مالک، رازق اور غفار و غفور کی بارگاہ میں گریہ زاری، روئیں، گڑگڑائیں، اپنے گناہوں کی توبہ مانگ کریں۔ غرض یہ کہ ہر قسم کے اوامر اور اخلاق حسنہ وہ ان پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور جو نواہی ہیں اور منکرات ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ سے امید رکھیں، اللہ اپنے بندوں پر ضرور رحمت کرے گا اور مصیبت سے خلاصی نجات عطا فرما دے گا۔ حضرت انس سے روایات ہیں بخاری شریف میں 1579 کے تحت قنوت نازلہ 1 مہینے تک پڑھتے رہے جب مصیبت آئی، اور اسی طرح ابو داؤد میں بھی حدیث ہیں، اور حضرت ابو داؤد سے یہ ہے کہ فجر کی دوسری رکعت کے رکوع کے بعد قنوت نازلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے۔ جنگ کا ہو
جنگ کے ساتھ یہ قنوت نازلہ کوئی خاص نہیں ہے. قنوت نازلہ میں ہے کہ اللہ سے توبہ استغفار ہے اور اللہ کی مدد و اعانت کی طلبگاری ہے اور خود کے اچھے اعمال پر قائم رہنے کے لیے اللہ سے دعا ہے. تو یہ کسی بیماری کے لیے خاص نہیں، بلکہ جب بھی امت پر کوئی مشکل آ جائے، مسلمانوں پر جو مشکل آ جائے، تو اس کو چاہیے کہ حضور کی تعلیم کردہ، حضور صرف ہمارے نبی نہیں بلکہ پوری کائنات کے نبی ہیں، انہوں نے پوری کائنات کے لیے عمل جاری کر دیا کہ اللہ کے سامنے جھکنا شروع ہو جاؤ، اللہ اس مصیبت سے نکالنے والا ہے. قنوت نازلہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ مصیبت کے وقت بالاتفاق فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے بعد دوسری رکعت کے رکوع کے بعد قامہ میں کھڑے ہو کے جو امام ہے باواز بلند اس کو پڑھے اور باقی مقتدی جو ہیں وہ اس پر آمین آمین کہتے رہیں. باقی اگر کسی سب کو آتی ہے تو سب خاموشی سے پڑھ لیں. اور تمام ائمہ جو ہیں اس بات کے قائل ہیں کہ ہر جاری نماز میں پڑھیں، لیکن اس بات پر تو اتفاق ہے کہ فجر میں پڑھنی چاہیے. تو امام زور سے پڑھے، مقتدی آہستہ آمین 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 ایک ایک لفظ پر کہتے جائیں. قنوت نازلہ بہت سی روایات میں آئی ہیں، جن میں سے ایک میں نے ذکر کر دی، دوبارہ سے ذکر کر دیتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی ذکر کر دیتا ہوں. اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت. اللہم اہدنا، اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما دے، فی من ہدیت جو تو نے اپنی طرف سے ہدایت رکھی، وعافنا فی من عافیت اور ہمیں عافیت دے ان لوگوں میں سے جن کو آپ نے عافیت عطا فرما دی، وَتَوَلَّنَا فِي مَنْ تَوَلَّيْتَ اور کارسازی فرما ہماری ان لوگوں میں جن کے آپ کارساز ہیں، مددگار ہیں. وَبَارِكْ لَنَا فِي مَا أَعْطَيْتَ اور برکت عطا فرما ان چیزوں میں، ہماری ان چیزوں میں جو تو نے ہمیں عطا کر دی. وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ اور اس شر سے بچا جو تو نے فیصلہ کر دیا. فَإِنَّكَ تَقْضِي بے شک جب تو فیصلہ کر دے، وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ بے شک تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے، وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ اور تجھ پر کسی کا فیصلہ نہیں چلتا. وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَلَّيْتَ اور اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا جس کا تو کارساز بن جائے. وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ اور اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا جس سے تو دشمنی رکھ لے. تبارک ربنا اے ہمارے پروردگار تو بڑا بزرگ ہے. وتعالیت اور تو بہت بلند ہے. نستغفرک ونتوب الیک ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، تیری طرف رجوع کرتے ہیں. اور صلاۃ و سلام ہو نبی کریم پر. یہ ایک دعا ہے. دوسری دعا ربنا اغفر لنا وللمؤمنین وللمؤمنات والمسلمین والمسلمات اے اللہ مومنین کو، مومنات کو، مسلمین کو، مسلمات کو تو معاف فرما دے، بخش دے. واجعل فی قلوبہم الایمان والحکمہ اور ان کے دلوں کو ایمان اور حکمت سے بھر دے. وثبت علی ملت رسولک اور اپنے رسول کی ملت پر ان کو ثابت قدم فرما. واوزعهم ان یشکروا نعمتک التی انعمت علیہم اور انہیں توفیق دے کہ تیری نعمتوں پر یہ تیرا شکر ادا کر دے جو ان پر تو نے انعام کر دیا. وَيُوفَى بِعَهْدِكَ الَّذِي عَاهَدتُّمْ عَلَيْهِ اور انہیں توفیق دے کہ یہ تیرا وعدہ پورا کریں جو انہوں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا. وَانصُرْهُمْ عَلَىٰ عَدُوِّكَ اور تو مدد فرما اب اس امت کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں. وَعَدُوِّهِمْ اپنے اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں. سبحانک لا الہ غیرک بے شک تو ہر عیب سے پاک ہے اور تیرے علاوہ کوئی الہ مددگار بھی نہیں ہے. اس ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تو نے ہمیں نہ بخشا وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہ کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یا اللہ پھر ہم خسارے والے ہو جائیں گے. یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا تھی جو مچھلی کے پیٹ میں آپ پڑھ رہے تھے. فرمایا اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں بھی مجھ سے دعا نہ مانگتا، مجھ سے حاجت روائی نہ مانگتا، مجھ سے مشکل کشائی نہ مانگتا تو قیامت کی صبح تک وہ اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. فرمایا یہ دعا بڑی ہی جامع ترین دعا ہے.
حج کے موقع پر طواف کرتے ہوئے بھی یہی دعا منقول کی جاتی ہے، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی جتنی بھی نیکیاں یا اللہ تو ہمیں عطا فرما دے، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت کی جتنی بھی نیکیاں یا اللہ وہ اچھائیاں بھلائیاں ساری عطا فرما دے، وقنا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے بچا دے۔